السلام علیکم، نظر چوہان فوڈز نیو جرسی سے آپ کے ساتھ رابطے میں۔ آج میں دنیا نیوز میں طارق عزیز کا ایک ان کے طارق عزیز یا کیا نام کے ہے دیکھ رہا تھا نیوز آرٹیکل، جس کو ساجد گوندل نے بھی ہائی لائٹ کیا کہ جی امریکی اور کچھ مغربی سفارتکاروں نے حکومت سے ملاقات کی ہے اور رانا ثناء اللہ سے بھی خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ساجد کا تو خیال تھا کہ انہوں نے بڑی تھپکی دی ہے اور وہ بڑے پریشان ہیں کہ عمران خان سے کس طرح جان چھڑائی جائے۔ انہوں نے بالکل تھپکی نہیں دی ہے۔ میں اپنی نیوز پہ قائم ہوں جو واشنگٹن کے سورسز سے میں نے دی تھی، وہ سخت ان کو کر رہے ہیں، جھاڑ جھپٹ ان کی کر رہے ہیں، رانا کی اور ان کی۔ آپ تو کہہ رہے تھے آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں، کیونکہ فوج کو تو وہ کچھ کہہ نہیں سکتے، جنرل باجوہ سے تو اتنی ان کی ہمت نہیں پڑتی بدماشی کی اور کہ وہ اس طرف نہ چلا جائے۔ ان کی انہوں نے کافی تباہی اور بربادی پھیری ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ امریکہ کا کچھ معاملہ یہ ہے کہ امریکہ عوام کے خلاف کبھی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتا۔ امریکہ کوئی نہ کوئی شرلی شوشہ چھوڑ کے کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں افغانستان میں بھی اس کو پتا ہے کہ عوام جب طالبان کا ساتھ دے رہے تھے، اٹ وازنٹ ملٹری مائٹ جس نے طالبان کو شکست دی تھی جناب صاحب۔ آپ دیکھ لیں، اس لیے دے باؤنسڈ بیک، یو سی، مطلب طالبان باؤنس بیک کیونکہ عوام کی سپورٹ ان کو نہ ملی۔ اشرف غنی وغیرہ یہ نواز گانڈے کی طرح ہی کھانے پینے والے لوگ تھے، تو کہا پی کے عبداللہ یہ سارے سائٹ پہ ہو گئے، جہاز پکڑے اور دوڑ گئے۔ ان سے امریکہ کام لینے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کی اتنی تعداد نہیں ہے۔ جو لبرل نمی ڈیڈی سمجھ رہے تھے کہ جی امریکہ بہت اچھا کر رہا ہے، طالبان نے کہ ہم پس گئے ہیں، وہ سارے پشاور منتقل ہو گئے تھے 9/11 کے بعد جب امریکہ نے چڑھائی کی۔ اندازہ لگائیں وہ سارے پاکستان شفٹ ہو گئے تھے۔ وہ کتاب کا بھی میں نے ایک ریفرنس دیا تھا، کوئی کتابوں کی کابل میں دکان ایک بندے کی تھی، وہ اپنی 2-3 بیگمات سمیت پشاور میں منتقل ہو گیا۔ اسی طرح آج آپ دیکھیں کہ لتھونیا کو کہا گیا ہے کہ وہ بھی اب یوکرین کی جنگ میں ویسٹ سے ٹھوک رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو ویسٹ آف یوکرین ہے اس میں عوام سپورٹ کرتے ہیں زیلنسکی کو یا امریکی اپروچ کو۔ ایسٹ آف یوکرائن جو ہے وہ ٹوٹلی پرو رشین ہے۔ اب ویسٹ والے لوگ تو زیادہ تر مائگریٹ کر گئے ہیں، اب ان عوام کو بھی جنگ پسند نہیں ہے۔ زیلنسکی اکیلا ہے، امریکہ، زیلنسکی، نیٹو اور اب لتھونیا جیسے ملکوں کہ چلو یار تم بھی فوج داغ دے دو۔ مستقبل کی جنگیں عوام کے بغیر سپورٹ سے نہیں لڑی جا سکتی۔ 71 میں بھی یہ ثابت ہوا تھا، عوام کی سپورٹ نہیں تھی تو ایسٹ پاکستان میں یہ ہار گئے۔ عوام کی سپورٹ سے جنگیں جیتی جا سکتی ہیں، اور یہ جنرل باجوہ نے بہت بڑا ظلم کیا ہے پاکستان کے ساتھ۔ اس کا فوراً ملٹری ٹرائل، کورٹ مارشل ہونا چاہیے، اس کو پھانسی لگنی چاہیے۔ اس نے جو عوام کو متنفر کیا ہے فوج کے خلاف، اور دیکھیں ایک وقت تھا 2018 میں انہوں نے مجھے ٹریٹر ڈکلیئر کیا، تو سارے جناب صاحب میں ان کو پہ جرنیلوں پہ چڑھائی کرتا تھا، سارے نون لیگی میرے ساتھ ریلی اراؤنڈ کرتے تھے اور یوتھیے مجھے گالیاں دیتے تھے۔ آج وہ وقت ہے کہ پٹواریوں نے مجھے ڈیلیٹ کر دیا، ٹھیک ہے نا جی، وہ چپ ہیں، خاموش ہیں، نہ سپورٹ کرتے ہیں نہ کچھ، اور جو یوتھیے ہیں وہ آج سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا بیانیہ ان جرنیلوں کے خلاف جو میں سمجھتا ہوں ٹویٹر پہ میرا چل رہا ہے، جو اتنے مضبوط طریقے سے اوپنلی ان کو کہہ رہا ہے، تو لہٰذا آپ عوام کے بغیر یو آر نتھنگ، ملٹریز آر نتھنگ۔ اب ویپن کا مسئلہ ختم ہو گیا، سوشل میڈیا نے یہ ویپن کا مسئلہ دیکھیں آپ، کیوں ٹرمپ کا ٹویٹر، کیوں ٹرمپ کا یوٹیوب، فیس بک بند کی گئی تھی؟ صرف اس لیے کی گئی تھی جناب صاحب کہ وہ ایک بارود تھا
ایک بارود تھا عوام کو ریلی کرنے کا، اور اس لیے ٹرمپ کو میں اسی طرح عمران خان پہ قدغن لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اس نے عوام کو ریلی اراؤنڈ کیا ہے۔ یہ جو پھدو پٹیس سے حکومت بنائی ہے، ان کے پلے کچھ بھی نہیں، اور یہ اینٹائی قدرت ہے، اینٹائی نیچر ہے، لہٰذا یہ چل ہی نہیں سکتی ہے۔ آپ دیکھیں ایک سیٹ پہ کھڑی حکومت 1.5 سال چل سکتی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صرف قدرت کا ان کو مزید ذلیل و خوار کرنے کا پروگرام ہے، لہٰذا عوام شوڈ کیپ آن ریلنگ اراؤنڈ عمران خان۔ انشاءاللہ حقیقی آزادی پاکستانیوں کو ملے گی۔ اللہ نگہبان۔